بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے، نہایت مہربان اور بڑا رحم دل ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور نہ آئے گا۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، یہ آقا کائنات کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ میرے آقا نے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل بتایا ہے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ اس عمل کے ذریعے سے آپ کے اوپر لگی ہوئی رزق کی ساری بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور رزق کی بندش ختم ہو جائے گی۔ جب رزق کی بندش ختم ہوگی تو پھر انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور اگر آپ پر قرض ہے اور وہ قرض پہاڑ جتنا بھی کیوں نہیں، تو انشاءاللہ وہ قرض ختم ہو جائے گا اور آپ کی ساری زندگی بڑی آسانی کے ساتھ گزرے گی۔ من کی ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی اور ساری تکلیفوں سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ معزز سامعین کرام، ایسا عمل جو آقا کائنات نے خود بتایا ہے، اس عمل کی بات کر رہا ہوں۔ میرے نبی کا بتایا ہوا یہ عمل، میرے آقا کا بتایا ہوا یہ عمل، اس عمل کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی مرادیں پوری ہوئیں، ہزاروں لوگوں پر سے قرضہ اتر گیا، ہزاروں لوگوں سے کو قرض، اگر پہاڑ جتنا بھی قرض ہے تو اس سے نجات مل گئی۔ اور معزز سامعین کرام، اس عمل کے ذریعے سے رزق کی ساری بندشیں ٹوٹ گئیں۔ رزق کی جیسی بھی بندش ہو، کاروبار اوپر نہ جا رہا ہو، کاروبار ترقی نہیں کر رہا، آپ کی دکان ترقی نہیں کر رہی، آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، یہ ساری بندشیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی صرف اس ایک عمل کی وجہ سے۔ اور یہ وہ عمل ہے جو میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ معزز سامعین کرام، آج جو وظیفہ ہے یہ بڑا نایاب، مجرب، آزمودہ وظیفہ ہے قرض سے نجات کا۔ تو آئیے چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اور کمنٹ سیکشن کے اندر یہ لکھیں، یا رب ذوالجلال تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیں۔ معزز سامعین کرام، جب آپ یہ لکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ غیب کے لیے جب دعا کرتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اجنبی کے لیے دعا کرتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس کی دعا سیدھا اللہ کے عرش پہ جاتی ہے اور اللہ رب العزت اس دعا کو فوراً قبول کر دیتے ہیں۔ اور دوسری بات، جب آپ کسی نہ جاننے والے کے لیے دعا کرتے ہیں، غیب کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اس سے اس کے حق میں دعا قبول ہو یا نہ ہو، آپ کا جو مرادیں ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے آپ کی 100 مرادیں اللہ غیب سے پوری کرے گا۔ اس لیے دعا لازمی کیا کریں، اور دعاؤں سے محبت بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے۔ عمل میں سب سے پہلے آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ یاد رکھیں، یہ صدقہ غریب، فقیر، مسکین، محتاج کو دینا ہے۔ ارے کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ غریب کو دیں گے، فقیر کو دیں گے، مسکین کو دیں گے، محتاج کو دیں گے، تو اس کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کا صدقہ ادا ہو جائے گا، صدقہ آپ کا پورا ہو جائے گا۔
صحیح طریقے سے مستحق کو مل گیا۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ غریب، فقیر، مسکین ہر پل، ہر آن، ہر گھڑی دعا کرتا رہتا ہے، رب ذوالجلال، اے رب کائنات میری ضرورتوں کو پورا کر دے، اور پھر میرا رب اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کسی نہ کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو پورا کر دیتے ہیں۔ اب آپ جا کر اس کو جب صدقہ دیتے ہیں تو معزز سامعین کرام، اس کے چہرے پہ دو خوشیوں سے نصیب ہوتی ہیں۔ ایک مسکراہٹ ہوتی ہے، جو ایسی مسکراہٹ کہ آپ نے اس سے پہلے کبھی ایسی مسکراہٹ نہیں دیکھی، اور دوسری خوشی ایسی خوشی کہ جو اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد اس کو حاصل ہوئی ہے۔ اس کے دل سے دعا نکلتی ہے، ربا یہ جس نے میری ضرورت کو پورا کیا ہے، اے اللہ غیب کے خزانوں سے اس کی ضرورت کو پورا کر دے۔ پھر وہ دعا سیدھا اللہ کے عرش پہ جاتی ہے۔ وَاحْتَزَلَ عَرْشُهُ، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ جب اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے تو پھر اللہ باوجود جاننے کے پوچھتے ہیں، اے میرے فرشتوں بتاؤ کیا ہوا؟ تو بتایا جاتا ہے فلاں جگہ پہ ایک غریب دعا کر رہا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، پھر اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں تم گواہ رہنا کہ یہ دعا آپ کی، یہ دعا قبول کر دی گئی ہے۔ معزز سامعین کرام، تو یہ دو فائدے ملتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کر ایک بار پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، جب آپ یہ درود پاک پڑھ لیں گے تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک خاص دعا ہے جو مانگنی ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مانگی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔ یہ آپ نے صرف 21 مرتبہ پڑھنی ہے، 21 مرتبہ۔ اور پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے اللہ کا پیارا نام یا جبار یا قہار، یہ 2 نام، یہ بھی 21 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور پھر درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ معزز سامعین کرام، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ استغفار کرنا ہے۔ عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمل آپ نے لگاتار 3 دن کرنا ہے۔ عمل کے لیے جگہ کی ضرورت نہیں، وقت کی ضرورت نہیں، ہر جگہ ہر وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام۔